اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین اکرام آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گی اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی بتاؤں گی کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر اور احسان ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنی نافرمانی کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت نے ایسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں یہ مہینہ عطا نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا۔ لیکن افسوس کہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہیں ہوتی، اور جو دیگر عبادات ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، رمضان المبارک میں کرنے والے اعمال وہ ہم نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم روزہ بھی نہیں رکھتے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ رمضان المبارک میں بالکل روزے کا اہتمام نہیں کرتے، نہ ان کو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ وہ ذکر اللہ کی پابندی کرتے ہیں، اور نہ ہی قرآن مجید کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اور نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر روزے رکھنے کا دائرہ کرامت، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں گے۔ یعنی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک ایسا بابرکت، ایسا مقدس مہینہ ہے، تو لوگ یہ تمنا کریں کہ پورے سال رمضان ہی رہے، پورے سال ہم روزہ ہی رکھتے رہیں، اگر مومن بندے کو اس کی فضیلت کے بارے میں اتنا سا بھی اندازہ ہو جائے تو۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، واعظ مطلب نصیحت فرمائی، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ تو مبارک مہینہ ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم پھر بھی اس مہینے کی قدر نہیں کرتے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کریں۔ یہ مہینہ کس چیز کا ہے؟ صبر کا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ غمخواری مطلب خیر خواہی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں غمخواری یعنی کہ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہ کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اب ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں روزہ افطار کرانا ہے تو ہمارے پاس مال و اسباب ہونا چاہیے، ہم کیا کریں، اسی کو مین مدعا نہ بنائیں، اسی کو یہ نہ کہے کہ یہی ہر حال میں ہمیں کام کرنا ہے، باقی اور بھی کام ہے ہمیں وہ بھی کرنے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ثواب ہے کسی کا روزہ افطار کرانا، اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت رکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی وسعت ہر کوئی شخص نہیں رکھتا، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر ہم اتنی وسعت نہیں رکھتے یا پھر کسی کے پاس اتنا مال و اسباب نہ ہو کہ وہ کسی کا روزہ افطار نہ کرا سکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کرانا، پیٹ بھرانا، ہم دسترخوانوں کو خوب وسیع کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کھانے پکوان اتنے اچھے بنوا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائیں۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے، اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن کیا کہ جس کے پاس ہے اس کے پاس، جس کے پاس ہے وہ کرے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا ہے، یہ ثواب تو اللہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ اب کسی نے روزہ افطار کرایا اور اس نے خوب پکوان بنائے، دسترخوانوں کو خوب وسیع کر دیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ دنیا والوں کو دکھانے کی تھی کہ میں روزہ افطار کراؤں گا لوگوں کا تو لوگ مجھے بہت زیادہ مالدار کہیں گے، غنی کہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ تو اتنا لمبا چوڑا دسترخوان وسیع کروا رہے ہیں۔ تو کیا ہے، اس میں دکھاوا آ گیا، تو یہ عمل اللہ رب العزت کو قبول ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کریں گے ہی نہیں۔ لیکن اسی جگہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، خالی ایک کھجور ہی ہو یا پھر لسی وغیرہ ہو جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے، لیکن اس کی نیت بالکل درست ہو، خالص ہو، تو اللہ رب العزت کو اس کا وہی عمل قابل قبول ہے، اللہ رب العزت کو اس کا وہی عمل پسند آ جائے گا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اپنا کوئی بھی عمل کرنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے۔ اول حصہ یعنی کہ پہلے روزے سے 10ویں روزے تک 10 دنوں میں، یعنی کہ ان 10 روزوں میں اس دعا کا کیا کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے۔ وہ دعا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلتی ہوں، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین۔ اور دوسرا حصہ یعنی کہ درمیانی حصہ کس چیز کا ہے؟ مغفرت کا ہے۔ تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا ہے درمیانی حصوں میں، یا غفار اغفر لی ذنوبی۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو تیسرے حصے میں یعنی کہ تیسرے عشرے میں ہمیں کس دعا کا اہتمام کرنا ہے؟ اللہم اتقی من النار ودخلنی فی الجنتی یا رب العالمین۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں کر دیا، پہلا حصہ رحمت ہے اور دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو ہمیں ان تینوں حصوں میں یعنی کہ تینوں عشروں میں ہمیں ان دعاؤں کا خوب زیادہ اہتمام کرنا ہے اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی بھی خوب پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ ان مہینے میں ہمیں 4 چیزوں کی خوب زیادہ کثرت کرنی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ اور نمبر 2 کیا کرنا ہے، ہمیں جنت کی طلب کرنی ہے اللہ رب العزت سے، خوب دعاؤں میں رو رو کر اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلا کر ہمیں جنت کو طلب کرنا ہے۔ اور نمبر 3 ہمیں جہنم سے نجات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ اور تیسری کیا ہے کہ ہمیں استغفار کی خوب پابندی کرنی ہے اس مہینے میں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہماری خواتین، کچھ خواتین، میں سارے ہی خواتینوں کو مخاطب نہیں کر رہی ہوں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو روزہ رکھتی ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اعمالوں کو بھول جاتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتی، نہ وہ نماز کی پابندی کرتی ہیں، نہ وہ ذکر اللہ کی پابندی کرتی ہیں اور نہ وہ قرآن مجید کی پابندی کرتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں پڑوس وغیرہ کی کچھ خواتین آ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، تو وہی روزے کی حالت میں غیبت، چغل خوری، یہ سب واہیات باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کے ہاں ایسا روزہ قابل قبول ہے؟ تو میں بتاتی چلوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں روزہ وہ رکھنا ہے، ہمیں عمل وہ کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ علم انسان کے پاس ہو، تھوڑا ہو لیکن عمل والا ہو۔ ہم وہ کہتے ہیں علم خوب حاصل کر لو، جہاں بھر کی کتابوں کا ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نے خوب علم حاصل کر لیا، لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے تو وہ علم ہمارا بیکار ہے۔
ہمیں اگر اتنی سی حدیث کی بات بھی معلوم ہو گئی ہے نا، خالی یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ہمیں اس پر ہی عمل کرنا ہے اور خوب عمل کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ موبائل وغیرہ میں یا پھر حدیث وغیرہ میں ہم کسی کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہوتے ہیں تو درمیان میں کوئی آسان سی حدیث گزر جاتی ہے جو ہم نے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہے، یہ حدیث چلو پیش لوٹو، ہم یہ حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کبھی کہ ہم نے اس حدیث پہ کتنا عمل کیا ہے؟ نہیں سوچا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی بھی بات سننی ہے، کوئی بھی احادیث نبوی آ گئی ہے یا پھر سنت آ گئی ہے جو ہم نے بارہا ہزار بارہا سن رکھی ہے، تو ہمیں پھر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے اور انشاءاللہ اس پر میں کما حق عمل کروں گی۔ تو ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے، 4 چیزوں کی خوب پابندی کرنی ہے۔ نمبر 1 کیا کرنا ہے کہ استغفار کو لازم پکڑ لینا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور خوب استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے، کلمہ طیبہ کی پابندی کرنی ہے، کثرت کرنا ہے۔ اور کیا، جنت کی طلب کرنی ہے اللہ رب العزت سے، خوب دعاؤں میں، خوب اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ پھیلا کر، خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے آگے ہمیں جنت کی طلب کرنی ہے۔ اور نمبر 4 کیا کہ جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے آزادی چاہیے۔ تو ہمیں اس مہینے میں ان 4 باتوں کا خوب زیادہ اہتمام کرنا ہے اور فضول لیانی باتوں سے خوب اجتناب کرنا ہے۔ اس مہینے میں ایسے ہو جائیں، اپنے آپ کو بالکل اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں، ایسے ہو جائیں کہ ہمیں اس مہینے میں، ویسے تو یہ ہے کہ ہمیں ہر سال اللہ رب العزت نے ہمیں ہر مہینہ عطا کی ہے، ہمیں اس میں بھی اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنی چاہیے، نماز قرآن کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن یہ مہینہ ایک خاص مہینہ ہے، اس مہینے کا ایک خاص کر دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں ہر حال میں جو کام کرنا ہے کرنا ہی ہے، پابندی سے کرنا ہی ہے، نماز پڑھنی ہے تو ہمیں پڑھنی ہی ہے انشاءاللہ۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے چلیں گے کہ اللہ، اگر ہم اس مہینے میں کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس مہینے کے صدقے، اس مہینے کے بدولت ہمیں اور مہینوں میں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنی ہے اور لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھ لینا کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہم تمام لوگوں کی مغفرت ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ مہینہ تو اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن مجید اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اس مہینے میں عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اس مہینے میں عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اس مہینے میں عطا کی گئی۔ تو یہ تو اتنا مبارک، اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں تو اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، لیکن افسوس، صد افسوس ہمارے حالوں پر کہ ہم اس مہینے کی قدر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی محبت سے دیکھا ہے، ایک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، ورنہ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال اس مہینے کو پانے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس مہینے تک زندہ رکھنا تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت ان کو وہ مہینہ آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں، ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اتنی محبت سے دیکھ رہا ہے، ہم سے اپنا کام لے رہا ہے، ہم سے روزہ رکھوا رہا ہے، تو ہمیں اللہ کا بے انتہا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چلیے، میری خواتینوں سے درخواست ہے کہ اس مہینے میں خوب روزے کی پابندی کریں۔ اور کیا کہتے ہیں، اکثر اچھا دیکھا گیا کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ باتیں بتا دیتی ہیں کہ ہم یوں نہیں رکھ رہے کہ ہمارے بچے ہیں، ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، یا پھر وغیرہ وغیرہ کام ہوتے ہیں، ہم اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ میری بہنوں بالکل غلط ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیسی بھی حال ہو ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی روزوں کا خوب اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو بھی روزہ رکھنے کی اور رمضان المبارک جیسی مقدس مہینے کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ
کہ جب تک اللہ نہ چاہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک پتا بھی ہلتا ہے نا، درخت کا ایک پتا بھی، تو وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہلتا ہے. ہماری زبان اس وقت چل رہی ہے، میں اس وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہی ہوں، تو اس میں بھی اللہ رب العزت چاہتا ہے مجھ سے. چلیے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی نعمتوں و برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کی بھی اس مہینے میں مغفرت فرمائے، کیونکہ نہ معلوم کہ ہمیں آئندہ سال یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو ہمیں اسی مہینے میں انشاءاللہ اپنی مغفرت کروانی ہے اللہ رب العزت سے. ہمیں اللہ رب العزت کو اس مہینے میں راضی کرنا ہے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اس مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہی ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ